السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہم اپنے گھروں میں پرسکون ماحول کیسے بنائیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر پرسکون ماحول ہونا ہو، گھر میں اطمینان ہونا ہو، تو بڑی بات یہ ہے کہ مرد حضرات بھی گھر میں اپنے کام خود انجام دینے کی فکر کریں اور صبر سے کام کریں۔ اس سے گھر کے اندر ماحول پورا پرسکون ہو جائے گا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے جن کا نام عروہ بن زبیر ہے، ایک مرتبہ امی عائشہ سے پوچھا کہ خالہ صاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی عبادت گھر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آپ گھر کے اندر کس عمل کو کرتے ہیں؟ تو یہ امہات المومنین کا احسان اس امت پر ہے کہ امہات المومنین نے ہمارے نبی کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے پیش کر دیا، اور باہر کی جو زندگی تھی ہمارے نبی کی وہ صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ امی عائشہ نے حضرت عروہ سے فرمایا کہ میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں کو خود انجام دیا کرتے تھے۔ پھر امی عائشہ نے فرمایا بکری کا دودھ دوہنا ہو، یعنی ہماری زبان میں نتھارنا ہو، تو نبی نتھارتے تھے، دوہتے تھے۔ دوسری بات امی عائشہ نے فرمایا کپڑے میں پیوند لگانا ہو تو نبی خود لگا لیتے تھے، برتن صاف کرنا ہو تو نبی صاف کرتے تھے۔ پھر نبی کے بارے میں امی عائشہ نے فرمایا کہ دوسرے گھر کے جو بھی کام ہوتے وہ خود نبی انجام دیتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں
کیا ہم یہ کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرتے ہوں، بلکہ نبی نے امت کو سبق دینا تھا، اس لیے نبی یہ کام کیے۔ اگر نبی کا صرف عمل اشارے کے طور پر بھی صحابہ کے سامنے پیش ہوتا تو صحابہ نبی کی ایک بات کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ تو یہ صحابہ، یہ ازواج مطہرات، یہ امہات المؤمنین کیا نبی کے کاموں کو نہیں کرتے تھے؟ یہاں تک بھی حدیث میں لکھ کر ہے ایک جگہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو کا پانی صحابہ اٹھا اٹھا کر اپنے بدن کو مل لیتے تھے۔ ایک صحابی کی محبت کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کے بدن سے تھوڑا خون نکلا اور نبی اس خون کو دیے کہ جاؤ جا کر پھینک کر آؤ، تو صحابی پی لیے۔ اب دیکھیں خون یہ غلط چیز ہے، مسائل کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی پاک تھا، اس لیے اسے پیا گیا۔ اب دوسری ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک صحابی نبی کے پیشاب کو اپنی زبان سے لگائے تھے۔ یہ محبت ہے۔ نبی جب وضو کرتے تو وضو کا پانی صحابہ اٹھا اٹھا کر اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر مل لیتے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ غزوہ خندق ایک بہت بڑی جنگ کا موقع پیش آیا تھا۔ آج بھی مدینہ المنورہ کے اندر وہ جگہیں موجود ہیں جو عمرے کے واسطے یا حاجی حضرات حج کے واسطے جاتے ہیں تو ان جگہوں کا دیدار کر کر ثواب حاصل کر کر واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ خندق میں تھوڑی پریشانی کا سامنا کیے تھے۔ یہاں تک بھی حدیث میں لکھ کر ہے کہ بعض نمازیں اس وقت قضا ہوئی تھی اور بھوک کی شدت بھی زیادہ تھی اور نیند کا غلبہ بھی زیادہ ہو کر تھکان بھی زیادہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اندر تشریف لائے، ایک زوجہ تشریف فرما تھی، غالباً امی عائشہ یا کوئی اور زوجہ۔ صرف اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آج آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دے، یعنی حفاظتی کام کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ اتنی ہی بات تھی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک تلوار کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ نے دھیمی آواز سے بطور پردہ فرمایا، کون ہو؟ تو باہر سے ایک آواز آئی کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ دار بن کر حاضر ہوا ہوں کہ آج کی پوری رات میں نبی کا پہرہ دوں گا۔ نبی کے دل میں خواہش زبان سے ظاہر ہوئی تھی، اللہ نے انتظام فرما دیا۔ تو صرف نبی کی زبان سے چھوٹی دعا بھی نکلتی، سارے انتظامات بیٹھی جگہ پر ہو جاتے، مگر نبی امت کو سبق دینا تھا کہ امت تم اپنے گھروں میں پرسکون ماحول کیسے بنا سکتے ہو۔ اس لیے نبی نے جھاڑو بھی دیا، برتنوں کو بھی صاف کیا، اسی لیے نبی نے بکری کا دودھ بھی دوہا، اسی لیے نبی نے کپڑے میں پیوند بھی لگائے۔ یہاں تک بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ بعض دفعہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو اسے بھی درست کیا۔ کیوں کیا؟ یہ امت کو سبق دکھلانا تھا کہ امت تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں پر، ماں پر، بہنوں پر تم بوجھ بن کر زندگی نہ گزارنا۔ گھر کے اندر جب تم آتے ہو تو تم حاکم نہ بن جانا، بلکہ تم یہ خادم بن کر زندگی گزارنا۔
نبی سے صحابہ نے محبت کی، صحابہ سے تابعین نے محبت کی، تابعین سے تابعین نے محبت کی، پھر پیغام سے پیغام ہم تک پہنچایا کہ یہ کام جب گھر میں تم خود انجام دو گے تو تمہیں سنت کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتبعونی، نبی کی تم اتباع کرو گے، نبی کی تم پیروی کرو گے، نبی کی پیروی کے ساتھ نبی کی بات پر عمل کرو گے، احادیث کے ذخیرے کو سمجھتے ہوئے اس پر جب تم عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ قرآن میں فرما رہے کہ اللہ کے تم محبوب خود بخود بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کام کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں جھاڑو دوں گا تو مجھے شرم محسوس ہوگی، میں دیون کپڑے میں ڈالوں گا مجھے شرم محسوس ہوگی، جوتے کا تسمہ بناؤں گا شرم محسوس ہوگی، برتن میں سے کھانا نکال کر میں خود کھاؤں گا یا جا کر گھر کے اندر پانی اٹھا کر خود پیوں گا شرم محسوس ہوگی۔ تو شرم محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، فاتبعونی، یہ نبی کی اتباع ہے، نبی کی حدیث پر عمل ہے، تو عمل کرنے میں ایک سنت کا ثواب ملتا ہے۔ جب سنت پر عمل ہوگا اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ آج نبی کی محبت نہ ہونے کا نتیجہ آج سنتوں سے کوسوں دور امت جا رہی ہے۔ صحابہ کی محبت دیکھیں، حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تابعی گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ بیماری آ گئی تو آنکھوں کی بینائی روشنی جانے لگی، تو لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے، تھوڑا افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے، افسوس تو لوگ کرتے ہیں۔ تو صحابی کے بارے میں حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ وہ صحابی اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمائے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے آنکھوں میں جو روشنی رہنے کی خواہش تھی وہ بس میرے نبی کی دیدار تھی، اب نبی دنیا سے چلے گئے تو مجھے اپنے آنکھوں کی روشنی بھی پسند نہیں، میں اسی حالت میں زندگی گزار لوں گا، اس لیے کہ بعد کی دنیا دیکھنا مجھے پسند نہیں آتا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھ کر ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے، اللہ مجھے نبی کی خواب میں زیارت کرا دے، اللہ مجھے نبی کی خواب میں زیارت کرا دے۔ خواہش کبھی پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی خواہش، اللہ کے نبی ان کے خواب میں آئے، خواب میں زیارت ہو گئی، پھر نبی سے خواب ہی میں ارشاد فرمایا۔ مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھ کر ہیں کہ نبی میری آخری خواہش آپ کی چہرے کا دیدار تھا، اب آپ کے چہرے کا دیدار ہو گیا، مجھے اس روشنی کی ضرورت نہیں، یہ روشنی ختم ہو جائے بہتر ہے۔ تو نیند سے جب بیداری ہوئی تو روشنی جا چکی تھی۔ یہ نبی سے محبت تھی، یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ سنتوں پر عمل کر کر امت کو صحابہ نے دکھلایا۔ جو صحابہ تھے وہ اپنی جان بھی نبی کے واسطے لٹانے کے لیے تیار تھے، تو سنتوں پر 100% عمل کرنے والے تھے۔ آج بعض دفعہ کچھ سنتوں پر عمل کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو تو لوگ سمجھیں گے یہ بڑی کرامت ہے، اگر کوئی تیز پانی میں چل کر جا رہا ہو تو لوگ سمجھیں گے یہ کرامت ہے، اور بڑی آگ میں کوئی چھلانگ نکال کر تھوڑا بھی زخمی ہوئے بغیر بڑی آگ سے باہر نکل آ جائے تو لوگ سمجھیں گے کرامت ہے۔ پھر عارفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے
کہ آدمی گھر کے اندر حاکم نہ بنے، خادم بن کر نہ لڑتے ہوئے زندگی گزارے بیوی کے ساتھ، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ پھر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میرے 55 سال ہو گئے میری بیوی کے ساتھ، کبھی میں نے حاکمانہ جملہ ارشاد اپنی زبان سے نہیں فرمایا۔ تو لوگوں ہمیں سبق ملتا ہے کہ گھروں کے اندر اگر ماحول پرسکون ہونا ہو، اطمینان بخش ہونا ہو، تو ان احادیث پر، ان اولیاء اللہ کے واقعات پر غور کرتے ہوئے اس سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ گھروں میں ماحول پرسکون نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کر رہے ہیں کیا اور کرنا چاہیے کیا۔ بعض دفعہ گھر میں کچھ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر کے اوپر کے حصے میں تشریف فرما تھے، مجھے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی تھی، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اجازت لیا، اندر حاضر ہوا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نیچے سوئے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشان جس میں اطہر پر نبی کے موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر یہ قسم کی بے چینی ہوئی کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس تو بڑے محلات ہیں، پرسکون آرائش کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ دعا کر دیں کہ ساری آرائش، سارے آرام، سارے سکون، سارے اطمینان کی چیزیں تم کو بھی حاصل ہو جائیں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نا عمر اے خطاب کے بیٹے کیا بات کرتے ہو کہ وہ قیصر و کسریٰ جو غیر ہیں ان کے پاس آرائش کے سامان ہیں تو اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ہمارا تو آخرت میں حصہ ہے، دنیا میں ایسے ہی ہم زندگی گزار لیں گے۔ اس واقعے میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت گھر کے اوپر کے حصے میں تشریف اس لیے فرما تھے کہ کچھ ناگواری سی بات ازواج مطہرات اور نبی میں پیش آ گئی تھی، اس لیے تھوڑا علیحدگی اللہ کے نبی نے اختیار کی تھی۔ تو دیکھیں سب سے بڑی دلیل ہمارے نبی کی زندگی ہے، کچھ اونچ نیچ گھروں میں ہو سکتی ہے جسے برداشت کر کر ہمیں آگے چلنا پڑتا ہے، برداشت ہمارے اندر نہ آئے تو پھر گھروں کا پر ماحول سکون ختم ہو کر سارا نظام درہم برہم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے داماد بھی، نبی کے چچا کے بیٹے بھی، نبی کا ساتھ دینے والے بھی، سب کچھ ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ انبن، کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ اب یہ اونچ نیچ ہونا تھا، حضرت علی کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے کہ گھر سے اٹھ کر جا کر مسجد میں رہ گئے۔ اللہ کے نبی فاطمہ سے ملاقات کے واسطے گھر آتے تو پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو فاطمہ اپنا چہرہ جھکائے ہوئے غمگین بیٹھی تھی۔ اب جب بیٹی غمگین ہو، وہ بھی لاڈلی ہو، تو واقعتاً حقیقتاً باپ کے دل پر کچھ ناگواری سی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ کیوں غمگین ہو؟ فاطمہ نے عرض کیا، اے ابا جان، میرے اور میرے شوہر علی کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی، اس لیے تھوڑا مجھے غم محسوس ہو رہا ہے، میں اپنا چہرہ اسی
لیے جھکا بیٹھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کچھ نہیں پوچھا، فاطمہ کیا ہوا، علی کو تم نے کیا کہہ دیا، علی نے تم نے کیوں ڈانٹا، یہ سب باتیں نبی نے نہیں فرمائی۔ دیکھیں انصاف کا یہ بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، نبی کے واقعات سے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ نبی فوراً اٹھے، مسجد کے اندر گئے، حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی حضرت علی کے جسم پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو تراب، یہ لقب دیا، تراب مٹی، مٹی کو کہا جاتا ہے، اے مٹی کے باپ، یہ محبت کے الفاظ استعمال کیے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، حضرت فاطمہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی لیٹ گئے، حضرت علی کو فرمایا سیدھے طرف لیٹو، حضرت فاطمہ کو فرمایا بائیں طرف لیٹو، پھر دونوں کے ہاتھ لیا، ہاتھ ملا کر فرمایا میں نے تمہاری صلح کر دی۔ ایک اصلاحی طریقہ تھا۔ آج کل جب انصافیں ہوتی ہیں کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہو گئی تو دیکھیں ماں اٹھو بتاؤ تمہارے شوہر تم نے کیا کرے، اور شوہر سے تمہاری بیوی تم نے کیا کری۔ نبی کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا پڑتا ہے۔ جب شوہر بیوی کی شکایت سب کے سامنے کرے، بیوی شوہر کی شکایت سب کے سامنے کرے تو دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی کہ دڑا پیدا ہوگا، یہ خود ہی سوچ لیں۔ نبی نے انصاف اس طریقے سے کی کہ فاطمہ علی کا ہاتھ ملایا، بیچ میں اپنے ہاتھ کو رکھا، پھر فرمایا کہ آج تمہاری انصاف ہو گئی۔ پھر گھر سے باہر نکلے، چہرے سے ہنس رہے تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی خوشی تم کیوں محسوس کر رہے ہو؟ نبی نے فرمایا آج فاطمہ علی کے درمیان میں نے عدل قائم کر کر واپس آ گیا۔ تو دیکھیں یہ انصاف کا طریقہ تھا۔ اور اس واقعے میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بڑے سے بڑے گھرانے میں دیندار کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر اسی کو نشانہ بنا کر ہم غصے میں آ کر بھڑکنا نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میری شادی ہو کر 55 سال ہو گئے، مگر میں نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی حاکمانہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ دیکھو جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ، جا کر کھانا لے کر آؤ، میں کبھی الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ میرے انداز کو سمجھ کر بعض دفعہ وہ انتظام کر دیتی ہے، اور جب انتظام نہیں ہوتا تو اس وقت میں جا کر خود پلیٹ میں باسن ہماری زبان میں کہتے ہیں کھانا ڈال کر کھا لیتا ہوں۔ تو یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے، سوال پوچھا اے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا عائشہ سے۔ تو پوچھنے والے نے سوال دہرایا میں پوچھ رہا ہوں عورتوں کے بارے میں نہیں، مرد کے بارے میں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو فرماتے ابو بکر سے، پھر فرمایا عائشہ کے والد سے۔ تو اب پوچھنے والا خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ نبی یہ رواج، یہ رسم اس لیے ٹوٹے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بیویوں کی محبت کا اظہار یہ قسم کی بری چیز سمجھی جاتی تھی، مگر نبی نے اس اصول کو توڑ کر فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرو گے۔ بیوی سے محبت کا اظہار بھی نیکی ہے۔ اگر بیوی سے محبت کے اظہار میں شرم آ رہی ہے تم شرم محسوس نہ کرو۔ اگر بیوی کے واسطے گھر کے اندر جا کر تم جھاڑو دے رہے ہو محبت پیدا کرنے کے واسطے، کپڑے میں پیوند لگا رہے ہو اور اسی طریقے سے جوتے کی مرمت کر رہے ہو، اسی طریقے سے اپنے آپ پورے کام کر رہے ہو، تمہیں شرم آ رہی ہو تو تمہارے بارے میں یہ بات دل میں پیدا کر لو کہ یہ دل ابھی تکبر سے خالی نہیں ہوا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ گھر میں کام کرنے کے واسطے دو ہی باتیں آ رہے ہیں، یا تو سستی ہے، سستی کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے پناہ مانگی۔
سستی سے آدمی یہ کام نہیں کرتا کہ یہ کام میں کیسے کروں. اور دوسری بات، کبر سے، تکبر سے، گھمنڈ سے یہ کام نہیں ہوتے. اور تکبر تو کتنی بڑی بری چیز ہے کہ آدمی نماز چھوڑنے سے بھی اللہ کی نظر سے نہیں گرتا، تکبر سے آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اور جب یہ کام کرنے میں گھر کے یہ دل محسوس کر رہا ہو کہ میں کروں گا تو میری شان میں کمی آئے گی، تو یہ کبر خناس دل سے نکالنا پڑے گا، ورنہ آدمی ولی نہیں بن سکتا. آدمی کے ولی بننے کے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس کے دل سے وہ تکبر نکالنا پڑے گا. دیکھیں مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہو تو تم کو تصوف کی طریقت کی ولی ہونے کی ہوا نہیں لگ سکتی. ولی ہونے کی ہوا بھی لگنی ہو تو تمہیں کبر کا خناس دل سے نکالنا پڑے گا، ورنہ تم ولی بھی بن نہیں سکتے. یہ اصول ہمارے اکابرین نے ہمیں اس لیے سکھلایا تاکہ ہم گھروں کے ماحول کو خوشگوار بنائیں، پرسکون بنائیں، اطمینان والا بنائیں. اگر کبھی شرم محسوس ہو رہی ہو کہ میں یہ کام کیسے کروں جبکہ یہ کام عورتوں کے کام ہے، مجھے کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، تو تم 1400 سال پیچھے جاؤ، میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، میرے نبی نے کیا. پھر اپنے دل کے اندر یہ بات کو لاؤ کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. اگر سنت پر تمہارا عمل زیادہ ہو جائے تو اللہ خود فرما رہے فاتبعونی، بس میری نبی کی اتباع کرو یحببکم اللہ، میں اپنا لاڑیلا تم کو بنا لوں گا. اب دیکھیں بعض دفعہ گھروں کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اسی اونچ نیچ کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ معاف کر کر درگزر کر کر گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا ہے. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. آج بھی اگر کوئی اشرف علی کہنا ہو تو حکیم الامت کا لفظ ان کے ساتھ لگاتا ہے. بعد میں اشرف علی کہتا ہے ایک مرتبہ حضرت کو خط آیا اور اس خط کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا. حضرت نے اپنے سب شاگردوں سے فرمایا میں خط پڑھ کر سناتا ہوں، تو شاگرد خاموش ہوئے. حضرت خط میں فرمایا کہ اشرف علی تم گدھے ہو. اشرف علی رحمت اللہ علیہ کو کوئی گدھے کا لفظ استعمال کیا تھا. حضرت کے شاگردوں کو غصہ آیا کہ کون ہے اتنے بڑے استاد محترم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. شاگردوں سے حضرت نے فرمایا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے الفاظ ہمارے لیے دولت کونین کا مقام رکھتی ہیں کہ ہر جگہ ہمارا بول بالا ہو جائے تو نفس موٹا ہو جاتا ہے. ایسی کڑوی باتیں بعض دفعہ انسان جب سنے تو اس کے دل کا گھمنڈ، اس کے دل کا تکبر یہ سارے کا سارا نکل جاتا ہے. یہ نکالنا ہو تو ایسی الفاظ کو تم سن کر اصلاح کی فکر کرو، نہ کہ جو ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے اسے دشمنی بنانے کی فکر کرو. اگر کوئی آج ہمیں آ کر گدھا کہہ دے ہم اسے گدھا کہیں گے، پھر دشمنی بڑھانے کی فکر ہماری بڑھ جائے گی. یہ اخلاق کے خلاف ہے. اخلاق تو یہ ہے کوئی ہمیں گالی دے تو گالی کا جواب ہم اپنے نرم الفاظ سے دیں. جب ایسا دیں گے تو ماحول پرسکون ہوگا. اور جب نبی کی زندگی میں غور کر کر گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں گے تو اس وقت جو نظام درہم برہم ہے گھروں کا سارا نظام بن جائے گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.